ہیں سابق ایم این اے رہنما پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں تھانہ ٹھکری والا کے علاقہ کی امن و امان کے حوالہ سے جو صورتحال ہے۔ آئے دن چوری ڈکیتی کی وارداتیں جو رونما ہو رہی ہیں، شہری جو اپنے آپ کو خود کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آج ان کے خیالات جانتے ہیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں اور ان کا جو احتجاج آیا کہ کسی جگہ پہ ریکارڈ کروا رہے ہیں اور حلقہ کے عوام کے لیے ان کی کیا کاوشیں ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ علاقہ کی جو تھانہ ٹھکری والا کے امن و امان کی صورتحال اسپیشلی آپ کے حلقہ وہ کافی سنگین ہو چکی ہے، تو اس کے بارے میں کائنڈلی ذرا عوام کو تھوڑا پیغام دیجیے گا۔ جی بہت بہت شکریہ، میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر آج موقع فراہم کیا۔ میں آج آپ کے اس فورم کی کو پلی لیتے ہوئے یہ پیغام پرائم منسٹر آف پاکستان بزدار صاحب چیف منسٹر کو یہ پہنچانا چاہوں گا کہ میں معذرت کے ساتھ کہ میں کبھی بھی اتنا پریشان نہیں ہوا۔ میرا 20-25 سال کا ایک پولیٹیکل کیریئر ہے اور میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی سے سرخرو کیا ہے، اور کبھی بھی اتنی پریشان کن صورتحال ہمیں نظر نہیں آئی جتنی کہ اب ہمیں فیس کرنی پڑ رہی۔ حیران ہوں کہ غیر سنجیدہ رویہ نہ صرف کہ ایک تھانہ ٹھکری والا یا تھانہ ساندلوار یا تھانہ نشاط آباد، افسوس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر نہ سی پی او صاحب نہ آر پی او یہ کوئی توجہ نہیں دے رہے، اور جتنی کرپشن ہو چکی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج جنون یہ جو آپ کو پیغام دے رہا ہوں یا ایک میں بات جو آج آپ کے چینل پہ کر رہا ہوں، یہ ایک انتہائی پریشانی کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمارے ایک ڈیڈ سپورٹر، میرے بڑے اچھے بھائی جن کے ساتھ میرے بڑے اچھے مراسم تھے، میاں عامر صاحب، انہیں مالا سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ جو قتل ہے، میں اس میں مکمل طریقے سے انتظامیہ کو، فیصل آباد کی پولیس انتظامیہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ کچھ دن پہلے پولیس نے بھی ان کے ساتھ زیادتی کی اور مخالفین کو شہ دی، اور آج اس کا ایک بہت بڑا نقصان جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ چوری ڈکیتی تو ایک عام معمول کی بات بن گئی ہے۔ پہلے لوگ یہاں پر جب ہمارے حلقہ میں کوئی پولیس آفیسر رشوت لیتا تھا تو اسے یہ ڈر ہوتا تھا، خوف ہوتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا ایکشن لیں گے، یہ انتظامیہ کو بتائیں گے، میرے خلاف ایکشن ہوگا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ رشوت لی جاتی ہے اور وہ بیٹھ کے مان بھی لی جاتی ہے، اور شکایت لگانے کے باوجود بھی کوئی داد رسی نہیں ہوتی۔ خان صاحب مہربانی فرمائیں، عوام تو پتہ نہیں گھبرائے نہ گھبرائے، ہم اب گھبرانا شروع ہو گئے۔ جو میں خان صاحب آپ کو بتانا، اگر آپ ہر وقت نواز شریف کو این آر او نہ دینے کی بات کرتے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے آپ نچلی سطح پر بھی اس بات کو ریپیٹ کریں کہ یہاں پر جو کرپشن ہو رہی ہے، چوری ڈکیتی واردات، آئے دنوں قتل و غارت، آئے دنوں امن کی صورتحال بگڑتی، سمندری میں قتل، ڈچکوٹ میں قتل، یہاں میرے حلقہ میں باپ بیٹے کو سرعام 5 لاکھ روپیہ یا 6 لاکھ روپیہ چھیننے کے وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ انتہائی پریشان کن صورتحال ہے یہاں پر۔ عام انسان جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہو کر رہ گیا ہے۔ ہماری اس بات کو، ہماری اس گفتگو کو مہربانی کر کے سیریس لیں۔ اتنے اچھے حالات نہیں ہیں کہ آپ اس پر فخر کر سکیں کہ میں نے کوئی بڑا وہ کام کر لیا ہے۔ خان صاحب یہ آپ کی غلط رائے ہے۔ آپ کے اگر کوئی سیاسی مشیر آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے کنٹرول پا لیا ہے تو یہ غلط بتا رہے ہیں، آپ نے کنٹرول نہیں پایا، یہ لاسٹ کی طرف جا رہے ہیں اور بڑا برا لاسٹ ہو رہا ہے۔ ایسی صورتحال ہم نے کبھی نہیں سنی۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ کوئی ایک ایسا فورم بھی نہیں ہے کہ جہاں پر شکایت کی جائے اور اس شکایت کا ازالہ ہو سکے۔ آپ کا سٹیزن پورٹل جو ہے وہ رجسٹرڈ کیسز یا رجسٹرڈ معاملہ جو ہیں ان کو صرف فوکس کرتا ہے، اس میں بھی فارمیلٹیز آ گئی ہیں، غیر فعال ہو چکا ہے۔ وہ آپ کی طرف سے آتا ہے یا ڈی ایس پی نے سن لیا، ایسے کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جاتا، کوئی اس کی داد رسی نہیں ہو رہی۔ کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں آپ بھی، ہم بھی، سب بھی۔ مہربانی فرمائیں ہمارے پیغام کو سیریس لیں اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں، آن بورڈ کریں، پولیٹیکل کو
آپ اگر یہ بیوروکریسی سے یا اسٹیبلشمنٹ سے نتائج چاہیں گے کہ وہ آپ کو نتائج دیں گے، یہ کبھی کسی حکومت کو نہیں ملیں اور نہ ہی یہ ملیں گے۔ ہمیشہ اگر نتائج دیتا ہے تو آپ کے پارٹی کا ورکر دیتا ہے، آپ کے پارٹی کے عہدیداران دیتے ہیں جنہوں نے جواب دہ ہونا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پولیٹیکل ونگ کے جو بھی آپ کے ساتھی تھے آپ نے ان کو بھلا دیا ہے۔ آپ ٹیکنوکریٹس کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بیوروکریسی سے اسٹیبلشمنٹ سے جو نتائج چاہتے ہیں وہ آپ کو کبھی نہیں ملیں گے۔ آپ کسی خوش فہمی میں یا کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ یہ بات آپ کو کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ بات جو آپ کو کہہ رہا ہے وہ آپ کا مخلص ساتھی کہہ رہا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پنجاب کی صورتحال پر قابو پایا جائے تو مہربانی فرما کر کوئی توجہ دیں، ہماری شکایات کو سنیں، ہماری شکایت کا ازالہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مہربانی کر کے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹے اس رشوت کے گرم بازار سے، قبضہ مافیا سے۔ قبضہ مافیا، آپ قبضہ مافیا کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر میرے لیے آج حیران کن بات ہے کہ اعلیٰ پولیس آفیسر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ جی دے دو 5 لاکھ روپیہ، کمٹمنٹ نہیں کی تھی۔ یہ آپ لوگ کمٹمنٹس، مطلب آفیسرز بیٹھ کر قبضہ کے 5-5 لاکھ روپے کی کمٹمنٹس کے اوپر اگر آپ لوگ یہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو پھر خان صاحب بہت افسوس والی بات ہوگی۔ حافظ صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، لیکن آپ جس موقع پر مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں یہ بالکل یہ میری آخری سٹیج تھی برداشت کی، کہ میں نے 2-2.5 سال تک خاموشی کا راستہ اختیار کیا اور میں سمجھتا رہا کہ اپنا شاید حالات بہتر ہوں، لیکن آج اپنے ایک دوست، اپنے بھائی کے مرڈر کو، قتل کو دیکھ کر بڑی تکلیف سی ہوئی ہے اور ساری حقیقت سے واقف کار ہوں۔ اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کی بہت بڑی نیگلیجنسی ہے جس کی وجہ سے ایک ہمارا اچھا دوست، ہمارا بھائی، وہ اپنی زندگی سے محروم ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ یتیم ہو گئے۔ یہاں پر ایک نہیں بہت سارے یتیم ہو گئے۔ خان صاحب آپ کی مہربانی، ہم پر کوئی مہربانی فرمائے، ہماری بس ہو گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ترقیاتی جو کاموں کی رفتار سست تو کیا ہے ہی نہیں، ترقیاتی جو فنڈز ہیں وہ آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، کہاں جا رہے ہیں، اس پہ ذرا تھوڑا عوام کو بتائیے گا۔ جی بہت بہت شکریہ آواز صاحب۔ جو ڈیولپمنٹ ہے میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبل کرنے کا ایک بہترین سورس ہے، اور وفاقی حکومت نے حالیہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پروجیکٹس اسٹارٹ کیے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہماری گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ ووٹ آف نمبرز میں بندھی ہوئی ہے۔ ان کے پاس آپشنز ختم ہو گئے ہیں کہ وہ ایم این اے اور ایم پی ایس جو ان کے جیتے ہوئے ہیں ان کے علاوہ سیکنڈ آپشن ان کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ ہمارا جو حلقہ ہے، میں یہاں سے چند ایک ووٹوں سے لوز کر گیا، ہماری پارٹی کو چاہیے ہمیں مزید ان علاقوں میں ڈیولپمنٹ جو کمی پیشی ہے اس کو دور کیا جائے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے مکمل طریقے سے جو ہے وہ اگنورنس کا رویہ ہے، کوئی صورتحال نہیں نظر آ رہی۔ یہاں پر جو چیف منسٹر صاحب نے 3-4 وزٹ کیے، وہ سلیکٹیو سے لوگوں کو انہوں نے بلا کر اپنی سپیچ کی، اور وہاں سے ہمیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو وزٹ ہے اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ صرف اور صرف اپنے ووٹ جو صوبائی حکومت میں ان کو ووٹس چاہیے تھے ان کو انٹیکٹ کرنے کے لیے یہ وزٹ کیے جاتے ہیں، ان کو اعتماد میں لینے کے لیے وزٹس کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ غیر مشروط طور پر کانسٹیٹنسیز میں ڈیولپمنٹ یا لوگوں کی جو فلاح کے جو کام ہیں وہ ڈائریکٹلی کوئی کام نہیں ہو رہے، وہ بالکل یہ غلط باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی بڑا تیر مارا جا رہا ہے۔ ہمیں تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان 1 یا 2 مرتبہ وہ فیصلہ آباد آئے، کسی کو پتہ بھی نہیں کہ وہ آئے کہ نہیں آئے، اگر آئے تو وہ سلیکٹیو لوگوں کے پاس آئے اور ان سے ملے اور مل کے وہ واپس چلے گئے، اور انہوں نے جا کر بڑی خوشخبری اور بڑی نوید سنا دی کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بڑی بوم پر ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کرونا کے بعد بنگلہ دیش بھی بند ہے، انڈیا بھی بند ہے، پاکستان کے پاس ایک گولڈن چانس ہے۔ بہت ساری آپ کی پالیسیز اچھی کی وجہ سے آج پاکستان اسٹیبلٹی کی طرف گیا، اکانومی انڈیکیٹرز کی طرف گیا، لیکن جو آپ کی تقسیم ہے، جو آپ کا سب کو آن بورڈ لینا ہے، اس میں وہ ٹوٹل مکمل طریقے سے فیلیور ہے، اور گورنمنٹ آف پنجاب تو بالکل اس معاملے میں انہیں پتہ ہی نہیں ہے
کہ ہم نے کس کو کدھر کہاں کیسے دیکھنا ہے. نان تجربے کار لوگ جو ہیں ٹیکنوکریٹس کے سر پر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھے نتائج حاصل کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی بھول ہے. خان صاحب اس فورم سے میں آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ماضی کی طرف تھوڑا سا جائیں اور ہمیں بھی ہمارے چہرے بھی یاد رکھیں. آپ کو شاید اندازہ ہو کہ فیصل آباد میں کوئی اور بھی آپ کے اپنے بیٹھے ہوئے جو کہ اس وقت محرومی کا شکار ہیں. وہ محرومی ہماری محرومی نہیں ہے خان صاحب, وہ محرومی ہمارے حلقے کی عوام کی محرومی ہے. میں امی پور بنگلہ روڈ کے عوام, ان کی جو ٹیم تھی وہاں پر, انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. امی پور بنگلہ کے موٹر سائیکل سوار, رکشہ چلانے والے لوگ, گدھا ریڑھی چلانے والے لوگ, ان لوگوں نے 5 روپے اکٹھے کر کے کروڑوں کی ایک سڑک کو ہے وہ نیا بنا دیا. لیکن افسوس اس بات کی کہ ہم لوگ چیخ کے مر گئے کہ اس سڑک کو بنایا جائے. لوگ مر رہے ہیں, لوگوں کا ایکسیڈنٹس ہو رہا ہے. نہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے سنی, نہ گورنمنٹ آف پنجاب نے سنی, نہ وفاق نے سنی. الٹیمیٹلی وہ سڑک بن گئی, ہماری عوام نے وہ سڑک بنائی, ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اس ایکٹ سے سیاستدانوں کو, مجھ سمیت سیاستدانوں کو اور ضلع اور پنجاب گورنمنٹ کے منہ پر ایک تماچا مارا ہے. ہم لوگ باتیں تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اپنے, ٹھیک ہے ہم نے بہت سارے کام کرائے, ہمیں بہت ساری چیزوں پہ فخر بھی ہوگا, لیکن جو ضروری معاملات ہوتے ہیں جن کو بر وقت دیکھنا پڑتا ہے, کوئی سماعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی ڈپٹی کمشنر کو نہیں پتا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. بس ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے یہاں پر لاوارسوں کی ایک بڑی قطار, لمبی قطار جو ہے وہ جڑی بیٹھی ہے. لہٰذا اس طرح کام نہیں چلے گا. آپ کو نچلی سطح پر عوام کی آواز کو سمجھنا ہوگا, ان تک ان کے معاملات کو اپروچ کرنا ہوگا, ان تک رسائی کرنا ہوگی. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹیکنوکریٹس اور بیوروکریٹس یا اسٹیبلشمنٹ سے آپ کوئی چیز حاصل کر لیں گے تو یہ فیصلہ, یہ سوچ تو نواز شریف صاحب کی بھی تھی. اس نے ہمیشہ پارلیمنٹ کے اراکین کو اور اپنے کارکنان کو نظر انداز کیا, ان کو متنفر کیا, اور بعد میں جب نتائج کی باری آئی تو 0/0, نہ بیوروکریسی نے کوئی رزلٹ دیا, نہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رزلٹ دیا. اینڈ آج نواز شریف کا آپ خود ہی حشر دیکھ لیں کہ وہ کس طرح رسوا اور پسپا ہوا. لہذا خان صاحب, آپ کی اصل طاقت آپ کا ووٹر ہے, آپ کا ورکر ہے. ضروری نہیں کہ ہر ووٹر آپ کے منہ چڑھ کر آپ کو بات کہے, لیکن آپ کا ووٹر آپ کی طاقت ہے. اگر آپ ان تک رسائی نہیں کرتے, اگر آپ ان سے نتائج کی توقع نہیں رکھتے, تو پھر میں اس بات سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نواز شریف صاحب جیسے برے عذاب سے بچائے. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کرے. آپ نیک ایماندار ہیں, آپ کی پالیسیز, آپ کی سوچ ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا رہی ہے, لیکن بہت سارے ایسے معاملات جن کو آپ نظر انداز کر چکے ہیں, آپ کو ان کو فوکس کرنا ہوگا. اگر آپ نے ان کو فوکس نہ کیا تو پھر آپ اچھے نتائج کی امید نہ رکھیے گا. یہ میں آپ کو اللہ معافی دے کوئی ڈراوا یا کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ایک مخلص ساتھی ہونے کے ناطے سے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ جب تک آپ کی رسائی گراؤنڈ لیول تک نہیں ہوگی, جب تک آپ چور بازاری کا یہ بازار گرم بند نہیں کریں گے, جب تک پرائز کنٹرول آپ کی ایکٹیو نہیں ہوگی, جب تک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہم سے یا آپ کے پارٹی ورکر سے رابطہ نہیں رکھیں گے, جب تک آپ اچھی ڈیولپمنٹ, اچھے منصوبے حلقہ کے عوام کو نہیں دیں گے, جب تک آپ یہ چور ڈکیتی رازنی وارداتوں کے منہ میں جو آیا ہوا ہمارا حلقہ ہے ان سے ہمیں نجات نہیں, تو کیسے ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم اچھائی یا گڈ گورننس کی بات کریں گے. لہذا گڈ گورننس نام کی چیز جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب میں اور ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں مکمل ختم ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پولیس کی انتظامیہ اور آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نل ہے, کوئی پروگرس نہیں, کوئی رپورٹ نہیں, سلیکٹو چند ایک لوگوں کو oblige کیا جا رہا ہے اور چند ایک لوگوں سے آپ نتائج نہیں حاصل کر سکتے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ابھی مارکیٹ کمیٹیاں جیسے مکمل طور پر خان صاحب کا کل سے نوٹیفکیشن جاری ہوا گورنمنٹ کی طرف سے تو ختم کر دی جا چکی ہیں, اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنا مارکیٹ کمیٹی وغیرہ جو ختم کی ہیں ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی وہ جو حقیقت ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو بتاتے تھے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو وہ کام کرنے میں تکلیف محسوس ہوتی تھی، اور یہ فیصلہ خان صاحب کا نہیں، یہ اس فیڈ بیک کا ہے جو اوپر تک نیگیٹو سینس میں گئی ہے، اور نیگیٹو سینس کا مطلب یہ نکلا کہ آج آپ نے مارکیٹس ختم کر دیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ نے پرائس کنٹرول یا لوگوں کو آن بورڈ لے کر یا اپنے وفادار ساتھیوں کو، اپنے کارکنان کو جو انرجیٹک ہیں، جب تک آپ ان کو یوٹیلائز کر کے ان چیزوں کو نہیں فوکس کریں گے تب تک یہ معاملات نہیں حل ہوں گے۔ ہمارا 20-25 سال کا ایکسپیرینس ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی بیوروکریسی پر ڈیپینڈ کیا تھا، نواز شریف صاحب نے بھی کیا تھا، اس سے پہلے کی حکومتوں میں نے بھی کیا تھا، لیکن وہی کامیاب ہوئے جنہوں نے براہ راست اپنے کارکنان سے نتائج حاصل کرنے چاہا، ان کو عزت دی، ان کو ویلیوز دی، اور پوچھ کا جو سلسلہ وہ چلتا رہا۔ بیوروکریسی اور عوام میں جو معاملہ، اگر آج آپ میری بات سنیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے 25 سالہ پولیٹیکل کیریئر میں دا گولڈن پیریڈ آف لائف جو تھے وہ جنرل مشرف کے دور حکومت کے ہیں، اور آج عوام اس بات کو یاد کر رہی ہے۔ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، پولیٹیکل لوگ جو تھے ان کی ایک بڑی ورتھ تھی، وہ عزت دینا جانتے تھے، عزت لینا جانتے تھے۔ یہ سارے معاملات ہمیں بزدار صاحب کی نہ صد کا پتہ چل رہا ہے نہ پٹھ کا پتہ چل رہا ہے، یہ ایک دیسی نسخہ ہے۔ اگر ان چیزوں پر آپ قابو پا لیں تو امید ہے کہ آپ آگے کی کامیابی کی طرف جائیں گے، اور اگر یہ حالات رہے تو پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ غلطی سے بلدیاتی الیکشن کرا نہ دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی، یہ تھے ڈاکٹر نثار صاحب، انہوں نے ایک بڑا سخت پیغام دیا ہے انتظامیہ کو، بیوروکریٹس کو، اپنی حکومت کو۔ انہوں نے کہا کہ حالات اب اس حد تک پہنچ چکے ہیں، اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں اب عوام کو، اپنے لوگوں کو جواب دینا مشکل ہو چکا ہے۔ دن بدن لاشیں گر رہی ہیں، علاقہ کی امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے ہم لوگوں کا سامنا کرنے سے گریزاں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم گاہے بگاہے انتظامیہ کے خلاف حکومت کو، اپنے متعلقہ جو ہیں ہماری پارٹی کے رہنماؤں کو ہم آگاہ کرتے رہے ہیں، لیکن اس پر کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2.5 سال کی برداشت کے بعد آج ہمیں مجبوراً بولنا پڑ رہا ہے، اور یہ آج ہم بول رہے ہیں یہ ایک پارٹی کے مخلص کارکن ہونے کے ناطے بول رہے ہیں۔ ہماری پارٹی کی کسی قسم کی نظریاتی اختلافات نہیں ہیں، لیکن انہوں نے پارٹی کو سخت پیغام دیا ہے کہ اگر پارٹی کی ساکھ کو بچانا ہوگا تو ڈیلیور کرنا ہوگا۔ اگلی ملاقات کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔